پیارے بچوں، ہمارے چینل کا نام ہے ٹو سسٹر ٹی وی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ چیل پکڑی گئی۔ ایک دور دراز جنگل میں ایک خطرناک درخت رہتا تھا۔ وہ درخت دن میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی وہ پرندوں کا دشمن بن جاتا تھا۔ وہ درخت بڑے جانوروں کو تو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اگر کوئی چھوٹا پرندہ اس کے سامنے سے گزرتا تو وہ اسے کھا جاتا تھا۔ سب پرندے اس درخت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ ان سب نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، اور انہوں نے اسے خونی درخت قرار دے دیا تھا۔ دوستو، اتنے ہمارے دوست پرندے غائب ہونے کے بعد ہمیں اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ ساتھ والے جنگل میں جو آموں کا درخت ہے وہ عام درخت نہیں بلکہ ایک خونی درخت ہے۔ اس لیے ہم دوستوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس خونی درخت کے پاس کوئی نہیں جائے گا۔ ایک رات کالا کوا اپنے گھونسلے کی طرف واپس جا رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک چڑیا نظر آتی ہے۔ وہ بیچاری بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ کالو کوے نے اس چڑیا سے اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھا۔ مجھے ایک ماہ پہلے ایک شکاری نے پکڑ لیا تھا۔ آج شکاری کسی کام سے گیا ہوا تھا اور اس کے چھوٹے بچے نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس لیے میں آزاد ہو گئی۔ کالو بھیا، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کیا آپ اپنے جنگل میں مجھے رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں چھوٹی چڑیا، میں تمہیں اپنا جنگل دکھا دیتا ہوں۔ تمہیں جو خالی درخت پسند ہے تم اس پر گھونسلہ بنا لینا۔ جو کالو کوا اس چڑیا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ کالو اس چڑیا کو ہر ایک درخت دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو تمہیں درخت پسند ہے تم اس پر رہ سکتی ہو۔ اس طرح چڑیا نے ایک درخت رہنے کے لیے پسند کر لیا تھا اور وہ اسی پر رک چکی تھی۔ اس چڑیا کو آموں کے پیڑ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اور نہ ہی کالو نے اسے کچھ بتایا تھا۔ اب ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک رات سونو کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، لیکن اچانک اسے اسی درخت کے بارے میں خیال آتا ہے جہاں سے وہ اور کالو کوا گزر کر آئے تھے۔ اس کا دل آم کھانے کو کرتا ہے۔ وہ اسی درخت کی طرف چل پڑتی ہے۔ اب وہ رات کو اسی خونی درخت کے پاس پہنچ چکی تھی۔ وہ چڑیا اس درخت کے اوپر بیٹھ کر مزے سے آم کھانے لگتی ہے۔ آم کھاتے وقت اچانک اس چڑیا کو کچھ محسوس ہوتا ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے درخت ہل رہا ہو اور اچانک اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے۔ سونو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ وہ بہت ہوشیاری کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ کالو بھیا، آج آپ کی وجہ سے سونو کی جان جاتے جاتے بچی ہے۔ آپ نے سونو کو اس خونی جنگل کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ چھوٹی چڑیا، میں نے سوچا سونو تو گندم کھاتی ہے، اس کا خونی درخت سے کیا کام؟ کالو بھیا، خونی وہ درخت نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپا ہوا وہ خونی پرندہ ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرنی ہوگی۔ سونو، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ہم اس درخت کے پاس جائیں اور وہ ہم سب کو کھا جائے اور تم اس جنگل پر قبضہ کر لو؟ نہیں کالو بھیا، ہمیں اس پرندے کو اس کے انجام تک پہنچانا ہوگا تاکہ اس جنگل سے خوف کا سایہ ختم ہو جائے۔ تو سونو، ہمیں اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟
बस तुम एक रस्सी का इंतज़ाम करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। वो प्लान के मुताबिक सब काम शुरू कर देती हैं। नीलो उस दरख्त पर बैठकर आम खाना शुरू कर देती है। यूं जब हाथ नीलो की तरफ बढ़ता है तो सोनू एक रस्सी से उस हाथ को बांध देती है। इस तरह वो खतरनाक परिंदा पकड़ा जाता है और वो उसे एक दरिया में फेंक देती हैं। अब वो दिन रात उस दरख्त के पास से गुजरती और मज़े मज़े से आम खाती थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बिला वजह किसी से नहीं डरना चाहिए। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।